ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 تک کا درس ہو چکا ہے. 186 کا درس ہونے والا ہے. اس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ آج کی عظیم الشان آنے والی رات کی برکتوں سے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے. بالخصوص ہمارے اعمال کے رجسٹر اس حال میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کہ مولا اس سے راضی ہو جائے، اور جب نیا دفتر اور رجسٹر اللہ سبحانہ فرشتوں کو عطا کرے تو ہم سے راضی ہو. جو کمیاں بیشیاں ہوئی ہیں، ہم لاچار و مجبور بندے اور بندیاں اس کی بارگاہ میں معافی کی خواستگار و طلبگار ہیں. وہ ارحم الراحمین، وہ غفار الذنوب ہم سب پر رحم اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. شب برات آ گئی ہے، اور نہ یہ کہ اللہ سبحانہ نے امت محمدیہ کو یہ شب عطا فرمایا ہے، بلکہ اس امت کو وہ دینے والا زندوں کو بھی دیتا ہے اور مردوں کو بھی دیتا ہے. زندوں کو اس حال میں کہ وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں جس آسمان کو، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں. اس آسمان دنیا کو جو دیکھتے ہیں، اللہ کی اپنی مخلوق سے قربت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ حجابات سے پاک ہے. اس کے لیے کہیں کہاں جب کب نہیں ہے. وہ 7ویں آسمان کے اوپر سے بھی ویسے ہی دیکھنے پر قادر ہے جیسے آپ کے آزو بازو کا عنوان ہو. لیکن یہاں قربت بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ وہ آج کی شب غروب آفتاب کے بعد سے لے کر
طلوع آفتاب تک، یعنی ابھی سے لے کے مغرب سے پہلے تک کا دن چھوڑ دیں، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، یہ مانگنے والا، وہ مانگنے والا۔ یہ کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، وہاں بندوں سے اٹریکشن مانگتا ہے، ورنہ اگر صرف جو 2-3 چیز کا ذکر ہوتا ہے اس کے علاوہ بندہ مانگے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ اس کے خزانے میں کمی کس چیز کی ہے؟ آج کی رات ہم سب کے لیے بہت بڑی رات ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 25 میں اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ سورہ دخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ تقسیم کیا جاتا ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، عمر بتایا جاتا ہے، موت کا معاملہ۔ اور سب سے اہم بات، جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ فوراً کعبے کے اس در و دیوار پر، جسے باب ملتزم کہتے ہیں، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ کر کے امت کے لیے روئے تھے۔ ملتزم کا معنی ہی ہوتا ہے چمٹنے والی، ایسی جگہ جہاں میرے آقا چمٹے تھے، التزام، چمٹ جانا۔ تو آج کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قسمت میں حج بھی لکھتا ہے جو حج کی طلب میں رہتے ہیں۔ حاجیوں کا حج بھی آج ہی کے دن، آج ہی کی رات میں لکھواتا ہے۔ کیا بات ہے! جو چلی گئی ہے وہ بار بار مانگیں، جو نہیں گئی ہیں وہ ایک بار ضرور مانگ لیں۔ اور آج کی رات خاص طور سے عورتیں اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھیں، اپنے ہاتھ میں موبائل سے قرآن نہ پڑھیں، ریحل پر رکھیں یا جو بھی ڈیسک ہے اس پر رکھیں، ہاتھ میں لیں، چومیں، سر پہ رکھیں، سینے سے لگائیں۔ پاکیزگی کا جو اہتمام کرنا ہے وہ آپ کریں، اور جو مسائل خاص آپ کے لیے ہیں اس میں بھی آپ کو کیا اہتمام کرنا ہے کریں۔ جس کے لیے وضو اور غسل فرض ہے، اس کے علاوہ ہر عبادت آپ زبانی کر سکتی ہیں تبرک کے طور پر اگر اس حال میں ہیں۔ اپنے آپ کو کمزور نہ جانیں، آپ اسٹرانگ، نبی کی اسٹرانگ امت ہیں۔ آپ کے اندر ضعف، کمزوری اعتقاد کی نہیں آنی چاہیے۔ بڑی رات ہے، مانگ لیجئے جو مانگنا ہے۔ وہ دینے والا کہہ رہا ہے، مانگنے والا کہاں؟ آپ مانگنے والے ہو کر کیسے بے توجہ ہو سکتے؟ اس موقع سے ذرا ہم چھوٹے بچوں اور بچیوں کا ایک منظر کھینچنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں کپڑے کی دکان میں بٹھا دیا جائے اور کہا جائے جو چوائس کرنا ہے کر لو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی چوائس نہیں کریں گے، بس خالی بولیں گے یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا۔ وہ یہ نہیں بولیں گے یہ نہیں ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا۔ کیا بات ہے! یہ دنیا کی لمیٹڈ باپ کی، لمیٹڈ شوہر کی، لمیٹڈ ذمہ دار کی تھیلی کی بات ہے کہ لینے والے بچے اور بچیاں جانتی ہیں کہ میرے باپ کا اسٹیٹس لیول کیا ہے، پھر بھی یہ ہونا، یہ ہونا۔ اب سوچئے نا، ابھی آ رہا تھا نا میں، پاپا مہندی ضرور لانا، میں کہا درس قرآن میں جا رہا ہوں، مہندی لانے نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن اتنا اچھا لگتا ہے یہ جب، سبحان اللہ، ان کی خوشی، ان کے لب، واہ! تو یہ کوانٹیٹی کی کمائی، مخصوص کمائی کے ماتحت رہنے والی مخلوق جب طلب کرتی ہے تو اگر پازیٹیوٹی ہے ماحول اور معاشرے میں تو دینے والے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اس باپ سے پوچھئے جو اپنی اولاد کی ہر حال میں خوشی چاہتا ہو۔
उस शौहर से पूछिए जो अपनी बीवी के हर हाल में खुशी अपने लेवल से ज़्यादा, स्टेटस से ज़्यादा चाहता हो। आज तो उस खालिक की बारगाह में और उस खालिक की बारगाह से ये ऑफर है कि जो भी मांगना है मांगो। क्या बात है कोई मांगने वाला मग़फ़िरत कि मैं मग़फ़िरत दूँ, है कोई मांगने वाली सेहत कि मैं सेहत दूँ, आफियत दूँ, है कोई बलाओं से बचने वाली, दुआ करने वाली कि मैं बला व वबा से बचाऊँ। ये सब बताएं आप। अल्लाह पाक ने जब ये रात अता की है और अता ही की है, बस ये आपकी मेहनत नहीं है कि रात आपको मिल जाए, वरना आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मर गए होंगे, गुरूब आफ्ताब से पहले मरने वाले होंगे, जिन्हें 2 दिन 4 दिन पहले दफनाया गया होगा। दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको दाखिला नसीब फरमाए। मौत भी अल्लाह ताला लिख देता है आज ही की रात को, अगर आने वाली है साल में। लेकिन अगर आप तलब अल्लाह से हयात की करेंगे तो अल्लाह मौत को भी टाल देता है आज की रात। ये रिवायत तो बहुत सुने हैं कि मौत भी लिखता है, लेकिन जामे तिरमिज़ी की एक हदीस पढ़ा मैंने कि ला यज़ीदुल मुमिन उम्रुहु इल्ला खैरा, कि अगर मोमिन अपनी उम्र को बढ़ाना चाहता है तो वो खैर करे, भलाई का काम करे। और खुदा से मांगना कितनी बड़ी भलाई है आप सोच सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको तिलावत कुरान की तौफीक दी है तो वो करें। सूरह यासीन ज़रूर पढ़ें, कम से कम 3 बार। मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, मगर कम से कम किल्लत बता रहा हूँ कि 3 बार ज़रूर पढ़ें। सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह हश्र पढ़ें, सूरह इन्फितार पढ़ें, सूरह तकवीर पढ़ें, ये सब ज़रूर पढ़ें। कब्र में आपको आसानियाँ मुहैया होंगी, जब तक ज़िंदा रहेंगी आपको सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। वरना कुछ लोग तो दौलतों के अंबार रखकर सिर्फ एतराज़ करते हैं और कुछ न रखकर सब कुछ पा लेते हैं। आज सुकून से वो लोग नहीं जीते हैं जो सिर्फ बिदअत के फतवे में आजू बाजू घूम रहे हैं। ये हराम है, ये बिदअत। भी एक क्लिप छोटे से किसी ने भेजा और वो क्लिप है 4-5 साल की, जिसका जवाब भी मैंने 4-5 साल पहले दिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तन्हाई में गए, आप सबके साथ क्यों जाते हैं? अब आप बताइए इसका क्या जवाब देंगे? बड़ा अफसोस होता है। उनको कहिए कि हुजूर हुजूर हैं, उम्मती उम्मती हैं, हम उम्मती हैं, वो नबी हैं। हुजूर गए उम्मत की बख्शिश के लिए, हम जाते हैं अपनों की बख्शिश के लिए, अपनी बख्शिश के लिए। हुजूर कहीं भी जा रहे हैं तो यही करे, अल्लाह अहले बक़ीए गरकत को बख्श दे। आपको हिम्मत है क्या आप ऐसा बोल सके? आप तो अपनी बख्शिश के लिए सोचो फिक्र में रहती। इसलिए हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे मर्द, माओ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अगर वो सो जा रहे हैं तो उनको उठाओ और कहो अपनों की कब्रों पर जाओ। हो सके तो बच्चों को भी अच्छा कपड़ा पहना कर ले जाओ ताकि वो आदी बने। हुजूर हर हाल में कभी अपने गोद में, कभी हाथ में, कभी जानू पे हसन को, हुसैन को क्यों रखते थे? ताकि सीरत नबवी का वो मजहर बने। आज वलीमा में ले जाने का बड़ा एहतमाम करती हो आप, निकाहों में ले जाने का बड़ा एहतमाम करती हो। ज़रा अपने बाप के साथ, भाइयों के साथ, बड़ों के साथ, मर्द बच्चों को भेजो ताकि वो आदत में रहें और ये अपने असलाफ की रविश पर बरकरार रहें। वरना यहूदियत इतना प्रमोट हो चुका है कि आप मेहनतों से, मशक्क़तों से नहीं, दुआओं से, वसीलों से आप सऊदी अरब भेजो, गल्फ़ भेजते, और वही बच्चा आकर आपको बिदअत के फतवे फिर लगाते, क्योंकि बड़ों ने उनको प्रैक्टिकली लाइफ नहीं दिया। अगर वो बड़े कब्र पे ले जाते, अपनों की कब्रों पर फूल चढ़वाते, दुआ करवाते, बख्शिश की देखते, वो बच्चे देख करके सीखते हैं ना। ये बुजुर्गान का लफ्ज़ जो है ये हमारा नहीं है, ये कुरान हदीस का लफ्ज़ है। असलाफ का जो लफ्ज़ है ये हमारा नहीं है, कुरान हदीस का लफ्ज़ है। पारा नंबर 5 में फर्स्ट पेज में आप देखेंगी तो अल्लाह पाक ने इस बात की सराहत की है कि मैं हिदायत उन्हें देता हूं जो अपने असलाफ के रविश पर चलते हैं।
वयहदियकुम सुननल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों के रविश पर चलाना चाहता है जो तुमसे पहले गुजर गए, यानी असलाफ के रविश पर, बुजुर्गों के रविश पर। और ये कब होगा? जब बच्चे बड़ों की रविश को अपनाएंगे और बड़े बच्चों को लेकर चलेंगे। हर महफिल में जब बच्चों को ले जाया जा रहा है तो फिर इस मकाम पे क्यों नहीं बड़े ले जा रहे हैं, ताकि हमारे बाद वो बच्चे फिर बढ़ जाएं तो फिर वो अपनों को ले जाएं, और ये सिलसिला बसिलसिला नबियों की तरह चलता रहे, जाता रहे, जारी रहे। नबी ताकतवर हैं कि नहीं? आप कहोगे शजर से कलमा पढ़ाने की ताकत है, हजर से कलमा पढ़ाने की ताकत है, पत्थरों से कलमा पढ़ाएं, सबके रसूल हैं तो सबसे कलमा पढ़ाने की ताकत है। लेकिन फिर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को कहते चलो, ले जाओ। यहाँ तक कि आप देखें हजरत आयशा ही का तो दिन था ना, आज की रात बिस्तर से जब गुम हो गए तो देखती क्या है कि जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और दुआ कर रहे हैं। टोका भी नहीं, रोका भी नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? माशाअल्लाह, देखिए सुभान, ये कायम रखना। और जानते हैं, एक बात कह रहा हूं कि जब ये बड़े बड़े के हवाले से कहा हूं मां कि एकदम जबरदस्ती भाइयों को भेजिए, मोबाइल है तो उनको कहिए आज तो रुक जाओ भैया, आज की रात बड़ी रात है, तुम भी कुरान पाक की तिलावत करो, जगो मत बिला वजह मोबाइल हाथ में लेकर, बिला वजह मत को जगो, सो जाओ, उससे बेहतर है सीरियल देखने से, फालतू कामा करने से। अगर जगना है तो आप वाकई जगो, ये बड़ी रात बड़ों ने कहा है, ये गूगल और यूट्यूब ने नहीं कहा आपको, बड़ों ने कहा है कि ये बड़ी रात है, कुरान ने कहा है ये बड़ी रात है। लैलतुम मुबारका, बरकत वाली रात, जिसको उर्दू में कहें तो बड़ी रात हाँ, बरकत वाली रात, आम रात नहीं है। तो मर्दों को जिनके हाथ पांव सलामत है उनको बहरहाल फूल लेकर जाने बोलो अपने अहलोयाल की कब्रों पर। जो बच्चे हैं अगर रात के पहले हिस्से में वो जा सकते हैं तो उनको भी जाने के लिए बोलो। और आज की तारीख में तो माशाअल्लाह रोशनियों का भी एहतमाम है, कोई टेंशन नहीं है, लेकर के बिल्कुल भेजो, स्ट्राइक कर दो एकदम अगर नहीं जाते हैं, लेकिन जाओ, उनको बर्दों को भेजो घर में, और तुम जब वो आए तो तुम्हारे मुसल्ला पर बैठकर कुरान पढ़ने को वो देखें। और एक हदीस सुनो, कसम खुदा की, ईमान ताज़ा हो जाए। मैं जब फतावा रज़विया अभी पढ़ रहा था तो इमाम अहले सुन्नत ने इसको नकल किया है। अब आप कितनी ऑथेंटिक हदीस होगी, लोग जो है आजकल के ये मतलब अब क्या कहेंगे, जिसको तहकीक इल्म व हदीस ना हो वो इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? कभी ये तो नहीं कहते कि उन वलीमों में नहीं जाना चाहिए जो कर्जा लेकर के वलीमा कर रहे हैं, कभी निकाह की महफिल में फजूल खर्ची के हवाले से तो नहीं कहते। कहाँ कहते? जो हमारे बाप दादा आज की तारीख में, सुने हदीस, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला मुर्दों की रूहों को आज़ादी दे देता है। शबे बारात का माना भी यही, बारात माने छुटकारे की रात, शब माने रात, अब बारात माने छुटकारा। जैसे मैं बारात का ऐलान करता हूं, मतलब मैं उससे छुटता हूं। हाँ, तो आज की रात मुर्दों की रूहों को आज़ादी की रात है, और कहता अल्लाह ताला जाओ, और वो रूहें आती हैं, और आने के बाद फयक़ूमूना अला अबवाबि बुयूतिहिम, अपने अहलो अयाल यानी अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं वो रूहें, यक़ूमून, खड़ी रहती हैं, और खड़ी होकर के अपने घर वालों को आवाज देती हैं। अब जरा सुनो, तुमने जिंदगी में तो माँ को टाल दिया, मम्मी बोलती है खाना खाने आओ, रुको मामा 2 मिनट, अब वहां मम्मी जिंदा वाली नहीं, वहां रूहें पुकार रही है। दूसरे दिन नहीं बोलना हजरत बड़ा ख्वाब आया था, हमारी दादी आई थी, हमारी ये आई थी, हमारी वो आई थी नहीं, अल्लाह भेज रहा। और वो रूहें आकर कहती हैं अरे कोई नहीं मेरे ऊपर रहम की दुआ करने वाले हैं, अरे घर में है कोई जो मेरे लिए रहम की दुआ करे,
مجھ پر ترس کھائے میری غربت، اس طرح سے وہ آ کر کے بولتی. اور جو سب اگر توجہ نہیں دیتے، اور آج کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں کہ جب زندوں پر آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ کہاں سے دیتے توجہ دیجیے؟ وہ تو آواز ہی نہیں آتی مگر وہ دیتے ہیں. آپ آواز کب سنیں گے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، جب آپ الحمدللہ پازیٹیو ہوں گے اللہ کی طرف، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی تو ہے جو میری طرف توجہ، کوئی تو ہے جو مجھے آواز دے رہے. تو آپ کی جو اصل ہے، جہاں آپ کو بھی جانا ہے آج کی مطلب مرنے کے بعد، اگر آپ نے ان کا اہتمام کیا، ان کے ویلکم کا اہتمام کیا، تو پھر آپ کی بھی نسلیں آپ کا اہتمام کریں گی، آپ کا ویلکم کریں گی. اور اگر آپ نے اہتمام کرتے تو پھر آپ کی بھی نسل آپ کو بھول جائیں گے. تو پھر وہی ہر سال آنے والی روحیں آ کر کے آپ پر توف، آپ پر لعنت، افسوس کر کے وہ لوٹ جاتی ہیں. لیکن اگر آج کی رات آپ نے اپنے گھروں کا اہتمام کیا، صاف صفائی کا اہتمام کیا، خاص طور سے دروازے کی بات کر رہا ہوں. جب میں پڑھا تو میں نے ایک دم اسٹرک کر دیا ہے کہ آج دروازوں کو خاص طور سے جالے وغیرہ دیکھنا، صاف ستھرا ہو سکے تو پردے بدلنا، اچھا رکھنا، کیونکہ وہ کھڑی رہتی ہیں دروازے پہ روحیں. اماں وہ دروازے پر روحیں کھڑی رہتی ہیں. دروازہ صاف، جو بھی اگر ہو سکے تو اود بتی جو خوشبو ہے ایک دم لگائیں، گھر صاف، جالے تو بہرحال صاف کریں، اس کا اہتمام کریں. کب تک؟ مغرب سے لے کر کے مطلب سورج طلوع ہونے تک. اب اس درمیان میں اگر آپ وضو کر کے نہیں بھی اگر کچھ پڑھ رہے تو وضو کر کے بھی سو گئے تو وہ بھی آپ کا سونا بھی عبادت ہے. الحمدللہ، ٹینشن نہیں لیجیے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا. بہرحال یہ جو اٹریکشن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان روحوں کے لیے، وہ اٹریکشن سے مراد یہ پاکیزگی کا اہتمام ہو. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو آپ عام معمولات میں کرتی ہیں، عام راتوں میں آپ کرتی ہیں، کیونکہ یہ رات عام رات نہیں ہے. دیکھیے نا، کیا شادی کی رات عام رات ہوتی؟ نہیں. ولیمہ کی رات عام رات ہوتی؟ نہیں. ارے مرنے کی رات عام رات نہیں ہوتی، اس کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے. تو ایسے ہی جس کو قرآن پاک نے خاص رات کہا، وہ کتنی خاص ہوگی. اب رات تو سب ہے، لیل سب کو کہا، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے رات کو تمہارے نیند کے سکون کے لیے پیدا کیا. مگر آج کی رات کو اللہ پاک فرما رہا ہے لیلۃ مبارکہ، اور نبی نے پریکٹیکلی حوالے سے سب سے چہیتی بیوی کی باری تھی آج کی رات، حضرت عائشہ کی، جن کا لقب حبیبہ ہے. ان کی باری کا نبی ویٹ فرماتے تھے، اتنا پیار تھا حضرت عائشہ سے. مگر آج کی رات اس پیاری بیوی کی باری کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کی پریکٹیکلی لائف کو امت کے لیے جو پروموٹ کرنا چاہے. دیکھو آج کی رات حضرت عائشہ کے بستر سے اٹھ کر کے قبر تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہے اہتمام. آپ سوچ رہی ہیں اس بات کو؟ جب محبوب چیز آپ کو حاصل ہو تو کیا آپ اسے چھوڑ کر کہیں بھی چلی جا سکتی ہے؟ ہاں جائیں گی ضرور، جب اس سے محبوب چیز آپ کے پاس ہو، اس سے محبوب چیز ہوگی تب آپ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جو فکر کر رہے ہیں، ذرا سمجھیے، حضرت عائشہ کی محبت پر بھی امت کی فکر غالب ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ، واہ واہ. عائشہ تم میری حبیبہ ہو، یہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہو، لیکن میں امت کی محبت اور امت کی چاہت مغفرت کے حوالے سے ذرا دیکھو، تمہاری بھی باری پر اس کو حاوی کر رہا ہوں. اب اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی سے اچھی چیز پر بھی آج کی رات کو سب سے اچھی رات سمجھیں گے. کیونکہ جب نبی نے اپنی محبوبہ سے زیادہ ترجیح دیا آج کی رات کو، تو اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی. نبی اگر چپکے بھی چلے جاتے، کوئی محبوب چیز کا عنوان بھی نہ رہتا، تب بھی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل تھا کہ نبی گئے. بہرحال نبی کا پریکٹیکلی پہلو بتا رہا ہے کہ آج اہمیت کی رات ہے، اتنا ہی کافی تھا.
لیکن نبی نے اپنی محبوب بیوی کو، ان کے بستر پاک کو ترک فرما کر جانا، یہ کچھ تو ہے، بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ ہے۔ اب اگر آپ نے آج کی رات کو یوں ہی جانے دیا تو آج کی رات اللہ موت بھی لکھتا ہے، رزق بھی لکھتا ہے، لکھ تو دے گا سب، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، وہ تو چونٹی کو بھی رزق دے رہا، جانوروں کو بھی رزق دے رہا، سب کو دے رہا ہے، لیکن آپ کو جو بہترین امت کا اعزاز دیا ہے، آپ کو جو بہترین نبی کی بہترین امت بنایا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ اس لیے دو بات مجھے آج کی شب کے حوالے سے آپ کو کہنی ہے۔ پہلی بات، آپ خود بھی جو میں نے کہا اہتمام کریں گے پاکی کا، خاص طور سے جو پاک ہے ہماری بہنیں وہ تو خوب لحاظ کریں، کثرت سے وضو کریں، نیند اگر آئے تو 2-3 بار تو ضرور کریں، جب آؤٹ آف کنٹرول ہو تو سو جائیں 1-2 گھنٹہ، ہم نہیں کہیں گے، سونا بھی عبادت ہے۔ امت کو تکلیف میں نہ دیکھنا یہ مصطفیٰ کی سوچ ہے۔ ہاں، بمشقت نہ جاگیے آپ، لیکن جہاں تک آپ جاگ سکتی ہیں، مگر میں تو کہوں گا کہ جس طرح آپ ولیمہ میں بمشقت جاگتی ہیں نا صبح تک، تو آپ یہ اپنے لیے نہیں، وہ اپنوں کے لیے جاگتی ہیں۔ آج اپنے لیے کچھ کیجیے، اور یہ اپنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہاں تو 1 دن 1 رات کا کھانا تھا بس، صبح پتہ نہیں فجر بھی غائب ہو جاتی، پھر پتہ نہیں رات کے اہتمام کے لیے آپ آگے ہو جاتی، یہ سب تتر بتر ہو جاتا۔ لیکن آج اگر آپ نے اہتمام کیا تو الحمدللہ یاد رکھیے یہ اہتمام 365 دن یعنی گزشتہ 15 شعبان تک کے لیے آپ کے لیے یہ پیش خیمہ ہوگا، اور بہترین آئیڈیالوجی کے طور پر آپ کی زندگی میں حاوی رہے گا۔ الحمدللہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ خدا نے اگر موت بھی لکھ دیا ہوگا اور آپ اپنوں کے لیے جینا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی ٹال دے گا آج کی رات۔ لیکن اگر خالی کھانے پینے کے لیے جی رہی ہیں تو نہیں، اللہ کے لیے جی رہی ہے، خدا کی عبادت کے لیے، رسول کی رضا کے لیے جی رہی ہیں، جینا مانگنا چاہتی ہیں تو الحمدللہ وہ نبی کیا بات ہے جن کے لیے سب کو زندگی ملی ہو۔ وہ اللہ پاک کہتا ہے، میرے حبیب کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے واسطے۔ آپ اپنے شوہر کو تو بول سکتے ہو میں تمہارے واسطے جان بھی دے سکتی ہوں، کہیں کو جان دینا جی، جان دیے تو پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ جان نہ کو تو یہ بولو میں تمہارے لیے اچھے سے اچھی طرح جی سکتی ہوں، میں رب سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں بھی صحت دے اللہ، مجھے بھی صحت دے اللہ، ایسی بات کرنا۔ اور شوہر بھی بولتا میں تارے لا سکتا ہوں، تارے نکو لا باہا، پیزا برگر لے آ، تارے لا، تو ایسی بات مت کر جو نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے۔ بول میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں 3 روزے رکھ سکتی ہوں تاکہ اللہ تمہیں صحت دے، تاکہ تمہارے حسن کو برقرار رکھے۔ ارے مانگ اس سے، ڈیپینڈنٹ رکھ اس سے جو دینے پر قادر ہے۔ تو اپنے لیے بول سکتا میں جی بھی سکتا ہوں، میں مر بھی سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، اسے محبت نہیں، اسے اندھی تقلید بولتے۔ محبت وہ ہے جو آپ کی پکار کو رب قبول کرتے ہوئے وہ عطا بھی کر دے آپ کو، کہ آپ دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ آج کی رات مانگ لیجیے آپ، مغرب سے پہلے ہی تک جو روزہ ہے خدا کرے ان کے روزے کو اللہ قبول کر لے، جو نہیں ہے کل رکھیں آپ، یہ فرض و واجب کا عنوان نہیں دے رہا ہوں، رکھیں آپ، مانگ لیجئے۔ آپ گھر میں چاول رہتا ایک دم مثال دے رہا ہوں اور اس کو سمجھیے، چاول رہتا اس پر دھیان نہیں دیتے، آج ذرا اچھی بریانی بنانا ہے تو چاول پر کم دھیان رہتا، گوشت پر زیادہ دھیان رہتا، نہیں اچھی بولے تو بکرے کا لانا جی، ہاں آپ جانتی ہیں پوری بریانی میں آدھا کلو چاول سے تو زیادہ نہیں رہتا، یا آپ اگر کھائیں تو چاول زیادہ۔ اب میں جو ایک مثال دینے جا رہا ہوں، کبھی کبھی جو چیز اہمیت کی ہوتی ہے وہ ہے چاول، چاول کے بغیر بریانی نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں جو چیز ڈال رہی ہے
اس کے بغیر بریانی کا وجود نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے جو لازم کا عنوان دے رہا ہوں سمجھیے. فرض چیز جو ہے یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی ہے، جیسے آپ چاول وغیرہ کھاتی ہیں، یہ فرض ہے جو امپورٹنٹ ہے ایک دم آپ کے لیے. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ چاول کے ساتھ اگر آپ کو گوشت مل جائے، سلاد مل جائے، کیا بات ہے. تو آپ کا دسترخوان نورانی ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. آج کی تاریخ میں جو میں کہہ رہا ہوں، نفل تو بہرحال آپ کریں گی. بہرحال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 10 گھنٹے قریب ملیں گے، 10 گھنٹے سے بھی زیادہ، منیمم 10 تو ملیں گے. اب آپ سمجھیے کہ جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا ذرا زور دے رہے ہیں، اور میں بھی زور دیتا ہوں کبھی کبھی کہ قضا پڑھیے، قضا جو آپ کی قضا ہو گئی. میں بھی آج کہہ رہا ہوں قضا پڑھیے، لیکن آج اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کیجیے. آپ اللہ نے یا رسول پاک نے، میں نے تو کسی حدیث میں یا کسی آیت میں نہیں پڑھا کہ قضا کرو. قضا کے لیے تو امیڈیٹلی کہتا ہے اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو پڑھ لو. یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی رات کو پڑھنا. آج فجر کی قضا ہوئی تو آج پڑھو، ظہر سے پہلے تک پڑھنا، اس کو دیر نہ کرو. اس لیے میں آج بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو کہہ رہا وہی کرو. آپ نوافل کی کثرت کرو. آپ پھر اگر آپ کی قضا ہو گئی ہے تو قضا بھی پڑھ لو. آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ سنیں گے ویڈیو تو پتہ نہیں فتوے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ ریگولر کا مخاطب ہوں، آج جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ قبر میں ہم جا رہے ہیں. ہاں 3 سوال ہوتا ہے نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتی تھی، ہے نہیں. یہ 3 سوال. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں میں 3 سوال کے علاوہ یاد کر کے جا رہی ہوں، اور وہ بھی صحیح ہے، جیسے میں 65 سال 70 سال تک جی، کتنا کھائی اس کو رٹ کے جاتی ہوں، کتنا نماز پڑھی اس کو رٹ کے جاتی ہوں، کتنا حج کی اس کو رٹ کے جاتی ہوں، تو میں کہوں گا بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن نہیں، جہاں جا رہی ہے نا وہاں سوال یہ ہوتا، وہ نہیں ہوتا. تو نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت کو سمجھو. آج کی رات اللہ پاک کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، یہ نہیں فرما رہا ہے کوئی قضا پڑھنے والا یا والی. اب آپ کو جو مانگنا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی، آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، آپ ہو سکے سورہ یاسین بھی پڑھ لیجئے. آپ اب کہیے اے اللہ تو نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مانگنے کا جو سلیقہ دیا ہے نا وہی تو مانگ رہی ہوں. اگر تو کہتا قضا پڑھنے تو قضا پڑھتی، پڑھوں گی وہ بھی، لیکن آج جو کہا ہے تو نے وہی مانگ رہی ہوں. دے دے مولا میری مغفرت، دے دے مجھے معافی، دے دے. تو یہ آپ کو کرنی ہے. ٹائم بہت سختی سے گزر رہا ہے، جلدی سے میں جو نہیں کرنا ہے وہ بھی ذرا جلدی سے بول دیتا ہوں. روزہ اگر رکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے حق میں بھی، سب کے حق میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت جسمانی ایمانی نصیب فرمائے. اور کل بھی رکھیں گے الحمدللہ. جو نہیں رکھے ہیں دیکھیے اس میں سحری وغیرہ کا مسئلہ بھی رمضان میں بھی سنت ہے، مستحب ہے، فرض و واجب نہیں کھائے تو روزہ رکھ سکتے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جو نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ کے انبن ہے، یعنی بیوی اگر شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے، باپ بیٹے وغیرہ سے، کسی سے بھی رشتہ وغیرہ میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. سب سے پہلے صلح کر لینا. غلطی کس کی بھی ہو وہ نہ کو دیکھو، پرسنل معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، بعد میں آپ تصفیہ کر لینا غلطی کی. لیکن آج کی رات میں 2-3 کافر مشرک کو نہیں بخشتا اللہ. رشتے میں جو صلہ رحمی جس کو بولتے، اگر رشتے میں گڑبڑی ہے تو اس رشتے کی گڑبڑ کرنے والوں کو بھی اللہ نہیں بخشتا. اس لیے یہ بات بہت اہم ہے. بہت ساری باتیں ہیں مگر وہ ساری باتیں نہیں، یہ بات خاص طور سے ایک دم کہو. ممی ناراض ہے تو کہو ممی معاف کر دو، بیٹے سے ناراض ہے تو تم بھی معاف کر دو ان کو، بھائی شوہر بیوی یہ سب ایک دم ایک طرف رکھ دو. ایک جملہ بولو نا آج کی رات، بس مغرب سے لے کر کے سورج نکلنے تک آج کی رات ایک دم پیار محبت سے رہیں. آپ بھی مانگو اللہ سے، ہم بھی مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ پاک ہم سب کو دے دے گا. آج کی رات کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب جو چاہتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے.
कौन चाहता है झगड़े में गुजरे ज़िंदगी? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हमारी बीवी हमसे नाराज़ हो, कोई नहीं चाहता कि शौहर नाराज़ हो, कोई नहीं चाहता कि बेटियां नाराज़ हो। सब चाहता है हमारे को खुशी मिले, पॉजिटिव ज़िंदगी और लाइफ गुजरे, सब चाहते हैं ना। तो वो आज अल्लाह ताला वही मौका आपको अता कर रहा। तो जो करना है वो भी बता दिया मैंने, जो नहीं करना है वो भी आपको हमने बता दिया। फिर भी अगर आप तिलावत कुरान के बाद कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करना। दुआ है अल्लाह ताला आज की रात की बरकत से आप सबको नवाजे, हम सबको नवाजे। जो इंतकाल कर चुके हैं मौला, उनकी रूहों को आने के बाद हम सब से खुश कर दे और उनकी बख्शिश फरमाए, और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मग़रबियत से आप सबको बचाए, आप सबकी हर ख्वाहिश को पूरी फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।